عزیز طلباء، ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کی کتاب چمپا سے آپ کا سبق جو کہ پہلے سے شروع کیا ہوا ہے، خزانہ، اس کے مصنف مرزا ادیب ہیں۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ آئیے آغاز فوراً اسے آواز دے اور اس سے پوچھے، یہ کیا حرکت کر رہے ہو تم؟ مگر اس کے ساتھ ہی اسے خیال آیا کہ دیکھوں۔ وہ اپنی چارپائی پر لیٹا رہا، مگر زیادہ دیر تک لیٹے رہنا اس کے لیے مشکل تھا۔ بستر سے اٹھ کر اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اندھیرے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنے تھیلے میں سے ٹارچ نکالی، چند منٹ کمرے میں ٹہلتا رہا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ فیاض کے جو دل میں جو بے چینی ہے، جو کشمکش ہے، اس کی جو تصویر کشی کی ہے، اس کو جو بیان کیا ہے بڑے ہی عمدہ رنگ میں مرزا ادیب نے۔ اب ایک دوست کے جو جذبات ہیں، جو خیالات ہیں، ہمدردی ہے اس کے دل میں، محبت ہے، وہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ سوال نمبر 3 کا 5واں حصہ جو ہے اس کا جواب یہ ہے، جو کہ اب شروع ہوتا ہے۔ طرح طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ کس کے ذہن میں؟ فیاض کے ذہن میں آ رہے تھے۔ تو اس نے اپنے تھیلے میں سے ٹارچ نکالی، چند منٹ کمرے میں ٹہلتا رہا۔ اب سوال نمبر 5 کا جو ہے وہ جواب شروع ہوتا ہے۔ 5واں سوال سن لیجئے، صفحہ نمبر 67 پر ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ سوال نمبر 5 ہے یہاں پر، عامر کی مشکوک حرکات دیکھ کر فیاض کے ذہن میں کیا خیالات آ رہے تھے؟ تو سوال کا جواب دینے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے، کچھ حصہ سوال کا جواب میں دہرایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے، طرح طرح کے خیالات کی بجائے آپ یہ لکھیں گے، فیاض کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ پڑھیں جیسے میں پڑھ رہا ہوں، لیکن ساتھ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے؟ سوچتا تھا اس بوڑھے آدمی نے اسے نئے شہر کے خاص دکاندار کا پتہ بتایا ہوگا۔ یہ خیالات بھی اس کو آ رہے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپس میں بڑے گہرے دوست ہیں، لیکن کیونکہ اس کے دوست نے اس سے کوئی بات چھپا لی ہے سفر کے دوران میں، تو اب اس کے ذہن میں بدگمانی ہے اور ایسے خیالات آ رہے ہیں جو کہ پیش کیے یہاں پہ مرزا ادیب نے پیش کیے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ دیکھیے آپ آگے لکھتے ہیں کہ نئے شہر کے خاص دکاندار کا پتہ بتایا ہوگا جہاں سے اعلیٰ درجے کا سامان مل سکتا ہے، اور عامر رات کے اندھیرے میں چلا گیا ہے تاکہ صبح جیسے ہی اس کی دکان کھلے وہ ڈھیر سارا سامان خرید لے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اسے کوئی اور بات بتا دی ہو۔ یعنی مختلف خیالات ہیں جو اس کے ذہن میں گردش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ بتا دی ہو تک یہ سوال نمبر 5 کا جواب ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ نشان لگا لیجئے اور اس کو ضرور نوٹ کیجئے، اور نوٹ کرنے کے بعد پھر ظاہری بات ہے میں اس کو چیک بھی کروں گا، تو اچھے انداز سے پیش کیجئے اس کو۔ اور اگر آپ انک پین یوز کریں گے، بال پوائنٹ سے ذرا تھوڑا سا آپ یہ ہے کہ نہ یوز کریں، اور نہ ہی آپ پوائنٹر یوز کریں، بلکہ آپ انک پین یوز کریں، جس سے آپ کی لکھائی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوگی، اور آپ کی جو لکھائی کی جو رفتار ہے، رائٹنگ پاور بھی بڑھ جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک لکھائی میں خوبصورتی بھی پیدا ہو جاتی ہے، آپ کی املا، آپ کا جو لکھنے کا انداز ہے وہ بھی بڑا اچھا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ساتھ میں نے آپ کو ویسے بتا دیا ہے تاکہ آپ کا پیپر اچھا ہو جائے۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ لیکن وہ بات کیا ہوگی اس کی سمجھ اسے نہیں آتی تھی۔ یہ سارے خیالات ہیں جو اس کے ذہن میں آ رہے ہیں۔ کس کے ذہن میں آ رہے ہیں؟ فیاض کے ذہن میں آ رہے ہیں۔ دوسرے دوست کا نام کیا ہے؟ عامر ہے۔ یہ ساتھ ساتھ کہانی میں آپ اپنے دل میں یہ ضرور ذہن نشین کر لیں کہ اس کو بٹھا لیں اپنے ذہن میں اس بات کو کہ 2 دوست ہیں، دونوں کاروبار کرتے ہیں، بڑے گہرے دوست ہیں۔ وہ راستے میں ایک سرائے میں بھی رک جاتے ہیں، رات گزارتے ہیں، اور پھر اگلے دن صبح اٹھ کے سامان
لیتے ہیں اور پھر وہ واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ کہانی جو ان سی ہے چلتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے کیا لکھا ہے، اس میں مرزا ادیب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی، کہ لیکن وہ بات کیا ہوگی اس کی سمجھ اسے نہیں آتی تھی، وہ رہ نہ سکا، ٹارچ جیب میں ڈالی، اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں طے کر کے نیچے آیا اور سرائے کے بڑے دروازے کی طرف جانے لگا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے ہے، سرائے کا بڑا دروازہ عموماً کھلا رہتا تھا، عموماً عام طور پر، یعنی وہ جو دروازہ ہے نا کھلا ہی رہتا تھا، کیونکہ مسافر خانہ تھا، لوگ آتے جاتے رہتے تھے، کوئی دن کو آ رہا ہے، کوئی رات کو آ رہا ہے، کوئی دن کو جا رہا ہے، کوئی رات کو جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس بعض مسافر رات ہی کے وقت اپنے کمرے چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ سرائے کے اندر ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، خاموشی تھی، ہر طرف خاموشی تھی، ٹھیک ہے۔ سرائے میں کام کرنے والے اور سرائے کے کمروں میں رات بسر کرنے والے سب سو رہے تھے۔ فیاض دروازے سے نکل کر باہر آ گیا، فضا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، فضا یعنی ماحول میں اندھیرا تھا، تاریکی تھی، ہر طرف بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، فضا ابرآلود تھی، بادل چھائے ہوئے تھے، فضا ماحول یعنی اس نے جب آسمان پر دیکھا تو بادل چھائے ہوئے تھے مگر بارش نہیں ہوئی تھی۔ میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ اب دیکھیں وہ اپنے دل میں اپنے دوست کے ساتھ، دوست کی ظاہری بات ہے، دوست اس کا چلا گیا، آدھی رات کا وقت ہے، اب اس کو فکر ہونے لگ گیا کہ یا اللہ اب میں کیا کروں، میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ فیاض نے خود سے سوال کیا اور جیب سے ٹارچ نکالی، مدھم روشنی میں وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکا، یعنی ہلکی ہلکی روشنی تھی ٹارچ کی، اس میں وہ کچھ دیکھ بھی نہ سکا۔ وہ چلتا گیا، اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے قریب ہی کوئی آدم زاد موجود ہے، یعنی کوئی انسان موجود ہے اس کے ارد گرد۔ اس کے بعد کیا ہوا، روشنی میں اس نے درخت پہچان لیا جس کے نیچے شام کے وقت دونوں نے آرام کیا تھا، اور یہیں وہ بوڑھا آدمی عامر سے کچھ کہہ کر چلا گیا تھا۔ اور پھر کیا ہوا، وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھا، اس کے بعد کیا ہوا، ہیں یہ کیا؟ اس نے دیکھا ایک شخص سخت درد سے بے قرار ہو کر ہائے ہائے کر رہا ہے۔ اس نے سانس روک کر دیکھا، وہ شخص عامر تھا۔ یہ سوال نمبر 6 کا جواب ہے، جو یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس نے دیکھا، اور پھر جو ختم ہوتا ہے وہ شخص عامر تھا، ٹھیک ہے جی۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، عامر کو ہوا کیا ہے؟ اب دیکھیں یا اللہ کے بعد بھی استجابیہ علامت ہے، اور اس کے اوپر ہیں یہ کیا، یہ بھی استجابیہ علامت ہے۔ استجابیہ علامت جہاں استعمال ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ حیرانی کا اظہار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آگے لکھا ہے یہ کیا ماجرا ہے، عامر کو ہوا کیا ہے؟ عامر ایک گڑھے کے کنارے پر تھا۔ عامر، فیاض نے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا جو سیاہ پڑتا جا رہا تھا۔ فیاض سانپ، فیاض کے بعد پھر استجابیہ علامت ہے، فیاض سانپ۔ پھر اس نے کہا کہ عامر فکرہ مکمل نہ کر سکا، ظاہری بات ہے خوف ہے سانپ کا۔ اس کے بعد آگے کیا ہے، فیاض نے سمجھ لیا کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ سانپ نے مجھے کاٹ کھایا ہے۔ اس کے بعد خدا کے لیے کچھ کرو فیاض، اس نے پھر فیاض سے کہا فیاض خدا کے لیے کچھ کرو فیاض، کہ میرے دوست میرے لیے کچھ کرو۔ عامر نے بڑی مشکل سے کہا، عامر نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے سانپ نے کاٹ کھایا ہے، تم میری مدد کرو، اور یہ رات کا وقت ہے اور کچھ کرو میرے لیے، کیونکہ میں بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ تو یہاں تک ہم آج اس سبق کو ختم کرتے ہیں، اس کے بعد آئندہ ہم اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس کی تیاری خوب کیجئے، اور پہلا حصہ بھی اور دوسرا حصہ جو آج پڑھا ہے اس کو بھی اچھی طرح تیار کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔